بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ہمارے سیال ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین، آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے آن لائن میرج یا آن لائن کورٹ میرج کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے شرعی طور پر اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی غیر ملک رہتے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر شادی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی لڑکی پاکستان کے اندر ہے اور لڑکا فارن رہتا ہے، وہاں سے وہ نکاح کر کے اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اندراج کروانا چاہتے ہیں، تو وہی شرع کے مطابق دونوں صورتوں میں لڑکے اور لڑکی کو گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لڑکی اگر پاکستان کے اندر موجود ہے اور لڑکا پاکستان سے باہر کسی ملک کے اندر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شرع کے مطابق دونوں فریقین کا مجلس کے اندر نکاح کے دوران گواہان کی موجودگی میں شامل ہونا ضروری ہے۔ تو اگر تو کورٹ میرج کر رہے ہیں تو پھر ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز جو ہے ان کی طرف سے وکیل مقرر ہوگا، جیسا کہ نکاح کے کالم نمبر 8 اور 9 کے اندر موجود ہے کہ دلہا بذریعہ وکیل یا دلہن یا اس کا وکیل۔ اور جو نکاح کا کالم ہے اس کے اندر دستخط انگوٹھا جات کی جگہ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ دلہن کے وکیل کے دستخط یا دلہا کے وکیل کے دستخط، اس کا اسپیسیفک ایک وہ موجود ہے، تو اس کے اندر اس کے دستخط اور انگوٹھا جات لگانا ضروری ہوتا ہے۔ گواہان کا اگر فریقین موجود نہیں ہے یا کوئی لڑکی پردے کے اندر ہے اور وہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی، تو وہ بذریعہ اپنے والد یا بھائی کے ذریعے جو اس کا مختار خاص مقرر ہوگا اس کو اجازت دے گی، ریٹن یا وربل کہ میرے نکاح جو ہے اس میں آپ بطور گواہ یا بطور وکیل پیش ہو کے میری طرف سے اجازت نامہ دے دیں کہ میں جو ہے قبول کرتی ہوں۔ اسی طرح لڑکا جو ہے اگر موجود نہیں ہے تو اس کے والد یا بھائی یا کوئی قریبی عزیز اس کی جگہ پہ اس کی وکالت کر سکتا ہے۔ وکالت سے مراد یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ گواہ بن سکتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ فارن ہے لڑکا تو وہاں سے وہ دو گواہان کی موجودگی میں اسپیشل پاور آف اٹارنی لکھے گا کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے جو میری شادی کے اندر شامل ہوگا اور میری جگہ پہ اپنے دستخط انگوٹھا جات کرے گا۔ تو جب وہ اسپیشل پاور آف اٹارنی فارن رہ کے لکھے گا تو پھر اپنی ایمبیسی سے اس کو انڈورس کروائے گا، اس پہ سٹیمپ لگوائے گا، پھر وہ بھیج دے گا۔ اس طرح لڑکی اگر باہر ہے، لڑکا ادھر رہتا ہے پاکستان کے اندر، تو لڑکی وہاں سے دو گواہان کی موجودگی میں اپنا اسپیشل پاور آف اٹارنی لکھے گی اور کسی شخص کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہوئے اس کو اجازت دے گی کہ مجھے یہ فلاں قبول ہے، میری جگہ پہ دستخط انگوٹھا کر کے نکاح میں شامل ہو جائیں۔ اور وہ جو اسپیشل پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی لیٹر ہوگا اس کو وہ ایمبیسی سے انڈورس کروائے گی یا اس کے جو ہے نا مور لگوا کے وہ بھیج دے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے اگر پاکستان کے اندر کوئی لڑکا موجود ہے تو یہاں سے جو ہے وہ اپنا نکاح نامہ کا اوریجنل پرت وہاں بھجوائے گا فارن، وہاں سے وہ اس پہ اوریجنل دستخط انگوٹھا کرے گی، فارن آفس سے سٹیمپ لگوائے گی یا لگوائے گا، وہ اس ملک واپس بھیج دے گا اور یہاں نکاح ان کا جو ہے وہ درج ہو جائے گا، پڑھا جائے گا۔ نکاح جو پڑھنے کا عمل ہے وہ تو لازمی بات ہے، ویڈیو لنک پہ یا اسکائپ پہ یا واٹس ایپ پہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ آن لائن نکاح کی رجسٹریشن کا ہوتا ہے۔ تو آن لائن رجسٹریشن کا عمل تب ہی مکمل ہوگا جب گواہان کی موجودگی میں نکاح ہوگا۔ تو اگر فریقین موجود نہیں ہیں یا کوئی ایک فریق موجود ہے، جو فریق موجود ہے وہ اپنے دستخط انگوٹھا کر سکتا ہے، اس میں شامل ہو گئے۔ جیسے لڑکی پاکستان کے اندر ہے تو وہ اپنا اوریجنل انگوٹھا لگائے گی، اپنا دستخط کرے گی، نکاح میں شامل ہوگی، اس کے سامنے ویڈیو لنک پہ یا اسکائپ پہ یا واٹس ایپ پہ اگر لڑکا فارن ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی تصویر اس کی ویڈیو لنک پہ جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ اس نکاح میں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن لڑکے کی طرف سے پھر وہی معاملہ آئے گا کہ گواہان کی موجودگی ضروری ہے، اور جب تک وربل جو ہے وہ تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کل کو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ زبانی اگر نکاح آن لائن ویڈیو لنک پہ یا اس پہ جو ہے اسکائپ پہ یا واٹس ایپ پہ اگر پڑھاتے ہیں تو وہ کوئی بھی وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ تو گن پوائنٹ پہ جو ہے سائڈ پہ گن پوائنٹ پہ اس نے پڑھایا ہے نکاح، تو یہ نکاح میں تسلیم نہیں کرتا۔
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گواہان کی موجودگی میں اسپیشل پاور آف اٹارنی بنائے گا، اتھارٹی لیٹر لکھے گا، پھر ایمبیسی سے مہر لگائے گا، اس میں جو تحریر کرے گا وہی کرے گا کہ فلاں شخص کو، فلاں ولدیت، فلاں رہنے والا، اس کو میں نے اپنا وکیل مقرر کیا اور میری جگہ پہ وہ شامل ہوگا۔ تو اس طرح وہ نکاح جو ہے وہ نکاح پڑھا جا سکتا ہے اور رجسٹر کے اندر اندراج ہو سکتا ہے۔ پھر یونین کونسل کے اندر جو اندراج ہے وہ بھی اسی طریقے سے اندراج ہو جائے گا، اور نادرہ میں اس کا ریکارڈ جو ہے آن لائن ہو سکتا ہے۔ اس کا اندراج کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ان کی اجازت نامہ جو ہے وربل نہیں بلکہ ریٹن اجازت نامہ لڑکی اور لڑکے دونوں کا ضروری ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ پرد کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ پرد بھجوا سکتی ہے، لڑکی بھی بھجوا سکتی ہے، لڑکا بھی بھجوا سکتا ہے، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس طریقے سے آن لائن میرج جو ہے وہ ہو سکتی ہے، چاہے کورٹ میرج ہو، چاہے ماں باپ کی مرضی سے شادی ہو۔ تو اکثر اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ویڈیو پہ نکاح کر لیا تو جائز ہو گیا، لیکن ویڈیو پہ نکاح تو ہو سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا اندراج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ریٹن اجازت نہیں دیں گے اپنے گواہوں کو یا وکیلوں کو یا نکاح رجسٹرار کو، تب تک وہ نکاح رجسٹر نہیں ہوگا، نہ ہی وہ نکاح رجسٹرار جو ہے یونین کونسل کے اندر اس کا اندراج کروائے گا۔ تو اس کا اندراج تبھی ہوگا جب دونوں فریقین اپنے گواہوں کے ذریعے یا خود موجود ہوں مجلس کے اندر، اپنے دستخط اٹھا کریں، یا پھر وہی طریقہ جو اسپیشل پاور آف اٹارنی کا ہے کہ وہاں بیٹھ کے اجازت نامہ ریٹن دیں اور اپنے وکیل مقرر کریں، ان کے دستخط انگوٹھا یاد کروائیں، ایمبیسی سے انڈورس کروائیں، پھر جا کے ان کا نکاح یونین کونسل کے اندر درج ہوگا اور آن لائن اس کا نادرہ جو ہے آن لائن ریکارڈ رکھے گا۔